ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ تقریباً 3 سالوں سے ہم یونیورسٹیز کے اندر ہونے والے بہت سے معاملات کو بہت ڈیپلی آبزرو کر رہے ہیں۔ کبھی کسی یونیورسٹی کے اندر فن فیئر، قوالی نائٹ، گالا نائٹ کروائی جا رہی ہوتی ہے، کبھی کنسرٹ کروایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی کسی یونیورسٹی کے اندر نان اسلامک آئیڈیالوجیز جیسے لبرلزم، سیکولرزم، کمیونزم، ایتھیزم، فیززم، نیززم، ETC کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، کبھی کسی یونیورسٹی کے اندر نان اسلامک کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور آج کی ہماری نسل، نوجوان نسل، جن کو کم سے کم آج کے دور کے مطابق ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ڈاکٹر حافظ صدیقی کو رول ماڈل بنانا تھا، وہ لکس ایوارڈ جیتنے والے ماڈلز کو رول ماڈلز بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہماری بہت سی یونیورسٹیز ایسی سوسائٹیز کو انٹرسٹ دے رہی ہوتی ہیں جو کہ مکمل طور پہ نان اسلامک بیس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا کوئی بچہ اگر یونیورسٹی کے اندر محفل کروانا چاہتا ہے تو اس کو ایک وہ پنجابی میں لفظ ہے کھڈے لینڈ لگا دینا، وہ لگا دیا جاتا ہے، جبکہ ایسا بندہ جو کہ آتا ہے کنسرٹ کروانے کے لیے اس کو پریورٹی دی جاتی ہے۔ ہمارے کتنے ہی نوجوانوں نے فلسطین کے جھنڈے کو لہرایا اگر یونیورسٹی کے اندر، تو وہ اس طرح بن گیا جیسے کوئی اسرائیل کا بارڈر بنا ہوا ہے، وہاں پہ اگر لہرا دیا یا فلسطین کی بات کر دی تو اس کے خلاف ایکشن لے لی جاتے ہیں، کبھی اس کے خلاف DC کے معاملات چلا دیے جاتے ہیں، یا پھر اس کو جو ہے وہ ڈرانے دھمکانے کے معاملات شروع کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے کتنے ہی لڑکوں نے فن فیئرس کے دوران فلسطین کے ڈیسک لگانے کی اجازت طلب کی تو ان سے بھی ان کو انکار کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے بہت سی یونیورسٹیز کے اندر قادیانیت اور مرزائیت نوازی کو عروج پہ لے کر جایا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارا جو نصاب ہے اس کے بارے میں تو پھر بات ہی نہیں کرتے نا۔ ایسی کتنی یونیورسٹیز ہیں جن کے اندر ہمارے جو سپورٹس ایونٹ ہے، ابھی تو میں نے فن فیئرز، قوالی نائٹس، گالا نائٹس کی بات کی، یار سپورٹس ایونٹ میں لڑکیوں کے سامنے لڑکیوں کو بھگایا جا رہا ہے، اس سے اوپر کیا بے غیرتی اور بے شرمی ہو سکتی ہے؟ بس اب بہت ہو گیا۔ اتنے عرصے سے ہم ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے، ہم نے کہا یار کوئی بات نہیں، وہ ایک پنجابی میں ایک ہے کہ میں شرمے ماروں اندر وڑیاں تو سمجھے میرے کو ڈری ہیں، تو یہ بات اب اور نہیں چل سکتی۔ ممار حرم باز بات امیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز۔ بہت ہو گئے یہ سارے معاملات۔ کب تک ہم ان تمام معاملات کو دیکھتے رہیں گے کہ ہماری نوجوان نسل غلط کام کی طرف جا رہی ہے؟ حرمت قرآن پہ بات کرنا اس کی توفیق نہیں ہو رہی، ختم نبوت پہ بات کرنا وہ اپنی انسلٹ سمجھ رہا ہے، ناموس رسالت پہ بات کرنا وہ اپنی انسلٹ سمجھ رہا ہے۔ اور یا چلو ٹھیک ہے ان پہ تم نہیں بات کر رہے، تم ڈاروین تھیوری پہ بھی تو نہیں بات کر سکتے، تم ان تھیوریز پہ بھی تو بات نہیں کر سکتے جو کہ مکمل طور پہ اسلام کے اگینسٹ ہیں۔ بس اب اس کا رد نکالنا ہے۔ یہ جو فن فیئرز، قوالی نائٹس اور یہ نان اسلامک آئیڈیالوجیز کو پروموٹ کرنا، نان اسلامک کلچر کو پروموٹ کرنا انشاءاللہ 2 جون کو ہم پنجاب یونیورسٹی کے علامہ اقبال آڈیٹوریم کے اندر یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کے خلاف ایک سٹینڈ لیتے ہوئے بیداری نوجوان کانفرنس کروا رہے ہیں۔ اور اس کانفرنس میں ہم کیا کریں گے، یہ جو میں نے کچھ چیزیں آپ کو گنوائی، فن فیئرز، قوالی نائٹس، نان اسلامک کلچر کو پروموٹ کرنا، نان اسلامک آئیڈیالوجیز کو پروموٹ کرنا، انشاءاللہ ہم ایک سکیجول جاری کریں گے کہ پورے سال کے اندر دیکھیں یار ان چیزوں سے آپ نے کیا حاصل کرنا ہوتا ہے، ایکسپلورنگ، گرومنگ، ایجوکیشن، لرننگ، یا بغیرتی اور بے شرمی۔ کیا تک بنتی ہے جب آپ ایک ایکسپلوریشن اور ایک جگہ سے گرومنگ اور ایک جگہ سے ایجوکیشن اور لرننگ آپ کو مل رہی ہے تو آپ کیوں ایسی چیزوں کو انوالو کرتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ہولیاں منائیں، لڑکے اور لڑکیاں آپس میں جو ہے وہ، اب میں یہاں پر کیا الفاظ استعمال کروں، اتنا میرا دل دکھا ہوا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے۔ یار ہم آپ کو پورے سال کے ایونٹس کا سکیجول پیش کریں گے پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کے لیے، ہم ایک سکیجول پیش کریں گے کہ یار ہم آپ کو یہ سکیجول دے رہے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ کو ایکسپلورنگ بھی ملے گی، گرومنگ بھی ملے گی، لرننگ بھی ملے گی، ایجوکیشن بھی ملے گی، ایکسپیرینس بھی ملے گا۔ یہ جو درمیان کا ایک پوائنٹ ہے جو کہ شیطانیت والا پوائنٹ ہے، وہ نہیں مل سکتا۔ اس چیز کو آپ اب جو ہے وہ بھول جائیں کہ اب ہم آپ کو یہ کام کرنے دیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے تمام جو آپ کی سوسائٹیز ہیں پورے پاکستان کی یونیورسٹیز میں جو ہمارے ساتھ اس کاز کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر کنسرٹس نہیں ہونے چاہیے، دیٹس اٹ، نو کنسرٹ ان یونیورسٹیز، نو نان اسلامک کلچر پروموشن ان یونیورسٹیز، نو نان اسلامک آئیڈیالوجیز پروموشن ان یونیورسٹیز، اونلی اسلامزم ول پریویل ان آل یونیورسٹیز۔ اب اسی طریقے سے یار قرآن پاک کی سویڈن میں کتنی دفعہ گستاخی ہوگی، کسی یونیورسٹی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ نوجوانوں کو گیدر کر کے قرآن پاک ریسائٹ کروا لے، کتنی دفعہ ختم نبوت ناموس رسالت پہ ڈاکے ڈالے جا چکے ہیں، کسی یونیورسٹی سے یہ نہیں ہوئی کہ ایک محفل کا انعقاد کروا لے خصوصی طور پہ۔ ہمیشہ ہمارے نوجوانوں کو ہی کیوں اٹھنا پڑتا ہے؟ بس اب بہت ہو گیا۔
اب ہمارے نوجوانوں کو بھی اٹھنا پڑے گا اور یونیورسٹیز یعنی کالجز انسٹیٹیوٹس ان اداروں کو بھی اب ٹھیک ہونا پڑے گا، خصوصی جو ایڈمنسٹریشن ایشوز کرتی ہے اس کو بھی اب ٹھیک ہونا پڑے گا۔ انشاءاللہ ہمارے مطابق تو ہر 2-3 ماہ بعد محافل کا کنڈکشن لازمی ہونا چاہیے نا، جس میں ختم نبوت، ناموس رسالت، فلسطین، کشمیر اور جتنے بھی مالک اسلامک آئیڈیالوجیز ہیں، اسلامک بیسس ہیں، ان کے اوپر بات کی جائے۔ اب یہاں پہ وہ معاملات کو چھیڑنا بنتا ہی نہیں ہے کہ کون شیعہ ہے تو کون سنی ہے تو کون کیا ہے۔ یہاں پہ بات ہوئے گی کہ وی ہیو ٹو کمبائن فار دا خلافت، وی ہیو ٹو کمبائن۔ اسی طریقے سے ہم 2 جون کو انشاءاللہ ایک پراپر نصاب پیش کریں گے کہ جو ہمارے، آپ دیکھیں نا، وہ میں تو ایک اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ تعلیم کے تیزاب، وہ اقبال کا ہے نا شاید، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جر چاہے اس سے پھر۔ یار انہوں نے تو تیزاب بھی صحیح طریقے سے نہیں بلایا، ہمیں بات کرتے ہیں تیزاب کی، انہوں نے تو تیزاب بھی ہمیں صحیح طریقے سے، اگر تم پڑھا رہے تھے تو کم سے کم اس میں ہمیں آگے تو بڑھنے دیتے، ہمیں تو تم نے پھر بھی ڈگریوں کے پیچھے لگا دیا۔ ہمارے نوجوانوں کا آج کل کا کام ہی کیا، پڑھا وہ بھی ڈگری کے لیے، اس کے بعد گھر بنایا، پیسہ کمایا اور اس کے بعد جا کے قبر میں لیٹ گئے۔ ہم نوجوانوں کو ایک ایسا نصاب مہیا کریں گے کہ بھائی سب سے پہلے تو یہ ڈاروین تھیوری اور نیوٹن تھیوری اور ETC تھیوریز ہیں نا، جس کے اندر مختلف مسائل ہیں، انشاءاللہ ان کا رد کر دیں گے۔ تمام ان فضول باطل نظریات کا رد کرنے کے لیے ہم اپنے نوجوانوں کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ لٹریچر میں آگے بڑھائیں گے، ایسا نصاب ہم پیش کریں گے۔ اسی طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے جو فلسطین کے اندر بچے ہیں ان کے لیے جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں مختلف قسم کے، وہ ان کو آفرز کریں فلسطین کی گورنمنٹ کو، غزہ کی گورنمنٹ کو، کہ آپ اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیجیں اور ہم یہاں پر آپ کے بچوں کو مکمل طور پہ ایک ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ان کو پڑھائیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے نوجوانوں کو اور تمام سوسائٹیز جو ہمارے ساتھ شامل ہوئیں گی ان کو ہم یہ عرض کریں گے کہ وہ اپنی اپنی یونیورسٹیز کے جو ہمارے ایڈمنسٹریشنس ہیں اور جو ان کے پرنسپلس ہیں، جو VCs ہیں، جو وائس چانسلرس ہیں، ان کو ایپلیکیشن لکھیں کہ سر کائنڈلی پلیز neglect and reject these concerts being conducted in the universities, and not only the concerts, including all the non-Islamic actions being conducted in the colleges, schools and universities۔ اسی طریقے سے ہمارے جو پیچھے اسکولوں کے اندر میوزک کنسرٹ ہوئے، یہ وفاقی وزیر تعلیم کو بھی انشاءاللہ ہم لیٹر لکھیں گے کہ قبلہ یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ اب ڈانس پارٹیز کو کالجز کے اندر، سکولز کے اندر، نوجوانوں کے اندر عام کر دیا جائے۔ یہاں پر سارے مسلمان بستے ہیں، یہ کوئی انڈیا نہیں ہے جہاں پہ غیر مسلم بستے ہیں، یا کوئی یورپ نہیں ہے جہاں پہ ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کو ناچ گانے کی طرف منتقل کر دیں۔ یہ ایک اسلامی نظام مملکت ہے اور اس کے اندر انشاءاللہ اسلام ہی پریویل کرے گا۔ اسی طریقے سے ہم ان تمام سوسائٹیز کو بھی دعوت دیتے ہیں جو کہ ایک اچھے کاز کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ سوسائٹیز جو صرف باتوں تک محدود ہیں، ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ صرف خلافت کی باتیں کرنا ہو رہا ہے۔ خلافت کے لیے اگر آپ نے نظام قائم کرنا ہے، اگر آپ نے اسلام کو اوپر سورج کی طرح دیکھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو میدان میں آنا پڑے گا۔ آپ کو، ہم سب کو، تمام سوسائٹیز جو بھی اسلامک سوسائٹیز ہیں جو کہ ایک اچھے کاز کے لیے کام کر رہی ہیں، ہمیں اب یکجا ہونے پڑے گا۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک جگہ فلانی تنظیم نے اسلامی کام کیا، ایک جگہ فلانی تنظیم نے اسلامی کام کیا۔ یار اب رلنا پڑے گا ان کفر کے نظام کے خلاف، اب باطل نظام کے خلاف ہمیں ساتھ جڑنا پڑے گا تاکہ ان کو ہم شکست دے سکیں۔ کفر کے ایوانوں کو جو ہے وہ لرزہ بر اندام کرنا پڑے گا، وہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہی ممکن ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے۔ تو تمام احباب کو 2 جون کو دعوت ہے کہ آئیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی خاطر، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو رول ماڈل کے طور پہ ایکسیپٹ کرنے کی خاطر، اسی طریقے سے ختم نبوت، ناموس رسالت، حرمت قرآن، حرمت صحابہ، اور اسی طریقے سے ہماری جتنی بھی اسلامک آئیڈیالوجیز ہیں، جتنی بھی اسلامک ہماری بیسس ہے، اور جتنی بھی بے شرم اور بے حیا کام ہمارے یونیورسٹیز، کالجز اور انسٹیٹیوٹس کے اندر ہو رہے ہیں، ان کے خلاف یکجا ہونے کے لیے ناؤ وی ہیو ٹو گیدر فار دی ہولی سٹارز۔ آپ تمام احباب کو، تمام سوسائٹیز کو دعوت ہے کہ 2 جون کو پنجاب یونیورسٹی میں علامہ اقبال آڈیٹوریم میں آئیں اور ہمارے اس مشن کا حصہ بنے تاکہ ہم اسلام کو تخت پر لے کر آ سکیں، اسلام 22 جون کے سورج کی طرح پوری دنیا پہ پریویل کرے۔ السلام علیکم۔